میرے والد قاری قرآن تھے۔ ان کے پاس روزانہ ایک نوجوان لڑکی آتی۔ وہ اس لڑکی سے مسکرا کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ ایک دن آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ لڑکی آئی۔ میرے باپ نے اسے بیٹھک میں سلا دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے زنا کا الزام لگا کر میرے باپ کو قتل کر دیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ قاری زنا ہی نکلا۔ جب قبر بنانے لگے تو قبر سے تیز خوشبو۔ میرے والد قاری تھے اور وہ بہت زیادہ خوبصورتی سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ لوگ ان کی آواز اور انداز کے چاہنے والے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو مسجد میں جمعے کے دن اس لیے آتے تھے کیونکہ اس دن خاص طور پر بابا جان کوئی نعت کلام سپیکر پر سنایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے سارا محلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر جھوم اٹھا تھا۔ میں ابھی کھانا بنا کر برتن دھو رہی تھی جب ایک لڑکی مجھے گھر میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر شاید کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ ابھی ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے وہ چھوٹے سے لان میں جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ میں اسے کچن کی چھوٹی سی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے شک پڑ رہا تھا کہ کہیں وہ وہی لڑکی تو نہیں جس کا آج کل محلے میں بہت چرچا تھا کہ وہ جس کے گھر میں بھی جاتی ہے وہاں اگلے روز چوری ہو جاتی ہے۔ میں نے اس پر خاص نظر رکھی ہوئی تھی لیکن وہ تو لان کے پودوں کو گھورتی رہی اور پھر چلتے چلتے گیٹ تک آئی اور گیٹ سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی۔ اس نے سر پر اچھے سے پلو جمایا ہوا تھا لیکن مجھے پھر بھی ڈر محسوس ہوا کیونکہ اگر کوئی بھی اسے اس طرح گلی میں جھانکتا ہوا دیکھتا تو اسے لگتا کہ شاید میں ہوں کیونکہ ہم دونوں کا قد کاٹ بھی ایک جیسا تھا اور تقریباً ہم دونوں کی عمر بھی ایک جتنی ہی ہوگی، بس فرق ہماری رنگت کا تھا۔ وہ مجھ سے تھوڑی زیادہ گوری تھی جبکہ میری رنگت تھوڑی سی تبتی تھی۔ میں ہو بہو اپنی ماں کے جیسی تھی۔ جب کوئی مجھے کہتا کہ تم بالکل اپنی ماں کے جیسی ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ بچپن میں ہی میری ماں وفات پا گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک میں کبھی بھی اپنی ماں کا دیدار نہیں کر پائی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس لڑکی کو باہر جھانکتا ہوا دیکھتا، میں نے جلدی سے برتن سمیٹے اور کچن سے باہر آ کر اس لڑکی کو روکنے کے لیے قدم گیٹ کی جانب بڑھا دیے۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی کے قریب پہنچتی، دروازہ کھلا اور میرے والد گھر میں داخل ہوئے۔ وہ لڑکی بھی مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ابا جان اس لڑکی کو پوری طرح سے ڈانٹیں گے لیکن مجھے تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ہے کون، یہاں کیوں آئی ہے اور بابا جان نے اسے ڈانٹا کیوں نہیں ہے۔ بابا جان گھر میں داخل ہوئے تو اس لڑکی کا حال احوال پوچھنے لگے۔ میں جو ابھی ابھی کچن سے باہر نکلی تھی ان دونوں کی باتوں میں مصروف آ کر جلدی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں نہ جانے کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے چہرے سے ہنسی غائب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں کچن کی کھڑکی سے بار بار جھانکتی لیکن نظریں مایوس ہو کر واپس آ جاتی کیونکہ میں جتنی بھی ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک عجیب سا شکار تھی۔ جا کر ابا جان سے بھی معلوم نہیں کر سکتی تھی۔
اور وہ لڑکی تو مجھ سے تھی ہی انجان۔ مجھے لگا شاید میرے والد صاحب کی کوئی اسٹوڈنٹ ہوگی جو ان سے ملنے آئی ہوگی، لیکن میں حقیقت سے انجان، خود سے سوچنے میں مصروف تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنا بڑا راز میرے والد نے مجھ سے چھپایا ہوا تھا اور آج تک کبھی آشنا نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے جلدی سے ٹرے میں ایک چائے کی پیالی رکھی، اس میں چائے بھری اور ساتھ ایک شیشے کا گلاس جس میں سادہ پانی بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس ٹرے کو اٹھایا اور باہر لے کر چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہ کیا کھانا پینا پسند کرے گی، اس لیے میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ میں انجان بھر کر بابا جان کے پاس گئی اور پھر ان کو پانی اور چائے پیش کی۔ وہ کہنے لگے مہمان کے لیے بھی چائے لے آؤ، اور ہاں اگر بسکٹ پڑے ہیں وہ بھی لے آنا۔ بابا کی اتنی مہمان نوازی پر میں حیران رہ گئی تھی، اس لیے میں نے بابا سے کہا کہ اب بسکٹ تو نہیں ہے۔ ابھی میرے والد صاحب کہنے لگے فکر مت کرو، میں ابھی کسی بچے کو بھیجتا ہوں، وہ بسکٹ لے آئے گا، تم چائے بناؤ اور پھر مہمان کو پیش کرو، دیکھو خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بابا کی بات سن کر میں حیرت کے سمندر میں ڈوب چکی، جی، کیونکہ آج تک میرے والد صاحب نے کبھی بھی کسی سے اتنی مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ مجھے تعجب تو ہونا تھا، ابھی میں نے چائے بنائی تھی جب میرے والد ہاتھ میں بسکٹ لیے کچن میں داخل ہوئے اور بغیر کچھ بتائے کہنے لگے یہ لو بسکٹ، ایک پلیٹ میں ڈال دو۔ ابھی وہ یہ کہہ کر مڑنے ہی والے تھے جب ان کو نہ جانے کون سی بات یاد آئی کہ وہ واپس مڑے اور کہنے لگے کہ تم چائے بناؤ، تم بس رہنے دو، میں خود ان بسکٹ کو پلیٹ میں ڈال لیتا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی اور ان کو کام کرتا دیکھتی رہی۔ وہ جانتے تو تھے کہ میرے دل میں اس اقدام کے متعلق بہت سے سوال ہیں، لیکن وہ خود انجان بن رہے تھے تو میں کیسے ان سے کچھ بھی پوچھتی، اس لیے میں خاموشی اختیار کر لی کہ وہ خود مجھے سب کچھ بتا دیں گے۔ وہ لوگ ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک گفتگو کرتے رہے۔ جب میں کسی کام کے لیے ان کے پاس سے گزرتی وہ دونوں چپ ہو جاتے۔ اس بات نے مجھے چھمبے میں ڈالا ہوا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور دکھائی کیا دے رہا ہے، مجھ میں پوچھنے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور تجسس میں بغیر پوچھے رہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ مسلسل 2 گھنٹے تک وہ لوگ بالکل ایسا آواز میں باتیں کرتے رہے۔ میں نے اس لڑکی کے چہرے پر غور کیا، پہلے جو وہ اداس کی مورت بنی ہوئی تھی اب کھل کھلا کر میرے والد سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس طرح اپنے والد سے اس کا زیادہ فری ہونا مناسب نہیں لگا۔ میں غصے سے ان دونوں کو دور سے گھورتی رہی۔ میں نے سارے کام چھوڑے اور کھڑکی سے ان پر نظر رکھ لی۔ میرے والد صاحب یہ محسوس کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے وہاں سے مجھے ہٹانا مناسب سمجھا۔ انہوں نے مجھے بلایا اور پھر کہا کہ میرے کپڑے استری کر دو، میں نے کہیں شادی میں جانا ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، کچن چھوڑ کر میں کمرے میں آئی اور پھر کپڑے استری کرنے لگی۔ کپڑے استری کرتے وقت میرا دھیان ان لوگوں کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ میں بہت پریشان تھی اور اسی پریشانی میں مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں اپنے والد صاحب کا جو کپڑے استری کر رہی تھی وہ مجھ سے جل گیا۔
पता तो मुझे तब चला जब हर तरफ धुआं धुआं हो गया। मैंने जल्दी से इस्त्री हटाई तो देखा अब्बा साहब की कमीज में एक बहुत बड़ा सुराख हो चुका था। वो इतना बड़ा सुराख था कि उसे छुपाया भी नहीं जा सकता था। उस वक्त मेरी हालत बहुत गैर हो रही थी। मुझे शदीद रोना आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि वालिद साहब को क्या कहूँगी। अभी मैं अल्फाज की तहमीद सोच ही रही थी जब मेरे वालिद साहब ने बाहर से आवाज़ लगाई और कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बस मेरे यही कपड़े ठीक है, तुम वो कपड़े इस्त्री करके रख देना। ये कहकर वो गए तो मैंने सुख का सांस लिया। मैं बहुत डरी हुई थी और सोच रही थी कि वालिद साहब को क्या जवाब दूंगी। उनके तो गिने हुए चार जोड़े थे जो वो हर शादी ब्याह और फौतगी में पहना करते थे। सारे एक जैसे सफेद थे, ना तो नए का पता चलता था न पुराने का। इस बात से मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने वो जोड़ा छुपा दिया और बहाना भी सोच लिया कि जब अब्बा जान पूछेंगे तो कह दूंगी कि वो कपड़े मांगने वाली आई थी, मैंने उसे दे दिया था। ज़कात खैरात की बात हो तो मेरे अब्बा चुप कर जाया करते थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो इस बात पर भी खामोशी इख्तियार कर लेंगे, लेकिन मेरे दिल में अभी भी इस बात का तजस्सुस था कि आखिर कैसे अब्बा जान अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इतना ज्यादा फ्री हो सकते हैं। वो तो मुझे पर्दे की तलकीन करते और अब तक मैंने जो देखा था वो औरतों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा करते थे। फिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने अपना ये असूल बदल दिया। ना सिर्फ वो उस लड़की की तरफ नजरें उठाकर देख रहे थे, बल्कि वो दोनों एक ही चारपाई पर बैठे थे। मुझे इस बात ने ज्यादा ताज्जुब में डाला हुआ था। बहरहाल वो दोनों बाहर इकट्ठे निकले तो मेरी बेचैन नजरों ने दूर तक उनका पीछा किया था। मैं किचन में आई और काम करने लगी। अभी मैं किचन में ही खड़ी थी जब मेरे वालिद साहब घर वापस आए और मोबाइल पर हंसते हुए किसी से बात करने लगे थे। उनके पास एक छोटा सा कीपैड मोबाइल था जिसमें वो शायद अपने किसी दोस्त से हम कलाम थे और उसे बता रहे थे कि मैं शादी कर तो लूं, लेकिन वो मेरी बेटी की उम्र है, अच्छा नहीं लगता इस तरह। लेकिन उसके वालिद बाजिद हैं कि वो उसकी शादी मेरे से करा कर रहेंगे। ये कहकर वो जा चुके, लेकिन मैं आंखें फाड़े अपने वालिद को देख रही थी जो यकदम उस लड़की के आने से बदल चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है। कहीं वो उस लड़की से शादी से इनकार कर रहे हैं और कहीं उसके साथ बैठकर इतनी बातें कर रहे हैं। वालिद साहब के पास एक सूट था जो बहुत खास खास मौके पर पहना करते थे। तकरीबन वो सूट जब से उन्होंने लिया था उन्होंने सिर्फ दो बार ही पहना था। एक बार जब मैं पैदा हुई थी और दूसरी बार उन्होंने अपनी शादी पर पहना था। मुझे हैरत हुई कि मेरे वालिद साहब ये वाला सूट पहनकर आखिर जा कहाँ रहे हैं। वो बहुत खुश थे और उजलत में तैयारी कर रहे थे। पहली बार मैंने अपने वालिद साहब को इक से तैयार होता देखा तो मैं हैरान रह गई। और फिर वो मेरे करीब आए, मेरे सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू अच्छे से दिखाई दे सकते थी। वो शायद उदास थे इसलिए उनकी आंखें भरी हुई थी। लेकिन मैं तो सुबह वाले वाक़े की वजह से उनसे मुंह मोड़ के खड़ी थी। वो तो जा चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद मैं फूट फूट कर
रोने लगी। मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा था। 2-4 दिन गुजरे। अब्बा जान थोड़ी देर के लिए घर आते और फिर चले जाते। मेरे अब्बा की सौतेली बहन कहीं पास में ही रहती थी। जब वो कहीं बाहर जाना होता था तो वो मेरे पास ठहर जाया करती थी। 2-4 दिन हो गए थे कि वालिद साहब रात को चले जाते और वो फिर हमारे घर आके रहने लगती। मैंने उनसे पूछा कि मेरे वालिद कहाँ हैं और आप ठहरने आई हैं, खैरियत तो है ना सब? वो कहने लगी, ये तो तुम अपने वालिद से पूछना। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे भाई का घर आबाद हो जाए। इसी तरह वो फिक्रमंदी में सर हिलाते हुए अपनी ही धुन में ये बात कह चुकी थी, जबकि मैं परेशान हो गई थी। उनकी बातें मुझे हैरत में मुब्तला कर रही थी। वो कई माने खेज बातें कर रही जिनका मुझे मतलब समझ ही नहीं आया। ये 5वां दिन था जब एक रोज मैं और मेरी फुप्पो बाजार गए हुए थे। उनके वालिद साहब घर नहीं थे और मुझे कुछ चीज़ें लाजमी तौर पर चाहिए थी। फूफो को मैंने दरख्वास्त की कि आप मेरे साथ लाजमी चले। वो भी सारा दिन घर में बैठ बैठ कर बोर होती रहती थी, इसलिए वो मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। बचपन से लेकर अब तक मुझे बाजार ले जाने की जिम्मेदारी शुरू से ही उनकी थी, क्योंकि मेरी वालदा वफात पा चुकी थी। वो मेरी खबरगिरी करती थी, अक्सर मुझसे मुलाकात के लिए भी आया करती थी। उनके घर में जो कुछ अच्छा बनता वो मेरे लिए लाजमी भिजवाती थी। अभी हम दोनों बाजार में दाखिल ही हुए थे जब मेरे वालिद एक लड़की के साथ किसी दुकान पर बैठे हुए थे। हम दोनों ने पर्दा किया हुआ था। वालिद साहब को मालूम ही नहीं हो सका कि हम कौन हैं। हम लोग भी उसी दुकान में दाखिल हुए। मैंने अपने वालिद को घूर घूर कर देख रही थी। वो बहुत ही महंगे सूट उस लड़की को दिलवा रहे थे। मैं परेशान थी कि आज तक मेरे वालिद ने मुझे 2 जोड़ों से ज्यादा कभी भी सूट नहीं बनाने दिए और आज उस लड़की के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मेरा दिल शॉपिंग से उठ चुका था। मैंने पप्पू को कहा, चलो घर चलें वरना मुझे कुछ हो जाएगा। वो मेरी हालत देखकर परेशान हो गई और फिर हम लोग घर लौट आए। मुझे अच्छे से याद था वालिद साहब ने कहा था कि वो दूसरे शहर जा रहे हैं, जबकि वो तो इसी शहर में थे और वो वही लड़की थी जो इतने दिनों से हमारे घर आ रही थी। और वालिद साहब उससे बातें करते हुए इतने माहूर हो जाते थे कि नमाज तक छूट जाती थी। लोगों को उनको बुलाने आना पड़ता था कि कारी साहब आ जाइए, नमाज का वक्त हो चला है। लेकिन मेरे वालिद न जाने किस दुनिया में आबाद हो चुके थे कि उनको पिछलों की खबर ही नहीं थी। मेरे ये 4-5 दिन रोते हुए गुजर गए। वो मेरी हालत से ना वाकिफ थी वरना हकीकत मुझ पर खोल देती। मोहल्ले वाले भी वालिद साहब की इन आदतों की वजह से परेशान हो रहे थे, क्योंकि मस्जिद में अजान भी देर से दी जाती और नमाज की इमामत तो कोई और ही करवा रहा था। मोहल्ले वाले तरह तरह के बातें करने लगे थे कि आज कल एक लड़की का मौलवी साहब के घर बहुत आना जाना है। एक रोज मैं घर में अकेली थी। वो मोहल्ले में किसी घर गई हुई थी। जब एक छोटा बच्चा मिठाई का डब्बा लेकर हाजिर हुआ, वो कहने लगा, बाजी ये मौलवी साहब ने दी है। मैंने वो मिठाई का डब्बा पकड़ा और फ्रिज में रखने लगी। वो छोटा बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था। वो मुझे बताने लगा, बाजी आपको पता है
آپ کے والد وہاں دھولا بنے ہوئے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مولوی صاحب نے صحرا باندھا ہوا تھا۔ جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میرے ہاتھوں سے چائے کی پیالی چھوٹ کر نیچے جا گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جبکہ چائے کے ننھے قطرے میرے پاؤں پر پڑے۔ جلن سے میرے منہ سے ایک سسکی نکلی، حالانکہ وہ جلن جو پچھلے کئی دنوں سے میرے دل میں میرے والد کی وجہ سے تھی، اس کی بھی شدت کم تھی جتنی اس چائے کے گرنے کی وجہ سے مجھے ہوئی۔ یعنی میرے والد جو اب تک میری ماں کے مرنے کے بعد شادی سے انکاری تھے، کیا اب وہ دوسری شادی کر چکے ہیں؟ اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ میں پریشان تھی اور اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سارے واقعات اس بات کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں والد صاحب سے ناراض تھی اور اس لیے ان کو بالکل بھی مخاطب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کھانا بھی نہیں بنایا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مجھے لگا والد صاحب مجھے منانے آئیں گے اور مجھے بتائیں گے۔ وہ بھی شاید گھر جا چکی تھی۔ والد صاحب گھر آئے، مجھے آوازیں دیتے رہے، لیکن میں سوتی بنی رہی۔ اٹھ کر ایک بار بھی والد صاحب کو جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھے کہ شاید سو چکی ہوگی، حالانکہ میں جاگ رہی تھی۔ اگلے روز تک میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ناشتہ کر کے خود ہی گھر سے نکل گئے۔ میں گئی تو میرا ناشتہ بھی تیار تھا۔ میں نے وہ ناشتہ گرم کیا، کھایا اور پھر گھر کے کام کرنے لگی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کسی بھی کام کو ہاتھ لگاؤں، لیکن مجبوری تھی۔ گھر بہت گندا ہو رہا تھا کیونکہ کئی دنوں سے میں گھر کی صفائی پر بالکل بھی توجہ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سارے گھر کی صفائی کی، نہا دھو کر نیا سوٹ پہنا اور پھر کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی، کیونکہ گھر کی تفصیلی صفائی نے مجھے تھکا دیا تھا۔ ابھی والد صاحب آئے اور مجھے اٹھا کر کہنے لگے، جلدی کرو، آج ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ جب انہوں نے گھر کی طرف دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگے، واہ میری بیٹی کتنی سمجھدار ہے، اس نے پہلے ہی گھر کی صفائی کر رکھی ہے اور اچھے کپڑے بھی پہن رکھے ہیں۔ شاباش بیٹا، میں چاہتا ہوں مہمانوں کے سامنے ہماری عزت بنی رہے، اس لیے تم اچھا سا کھانا بنانا۔ میں ان سے ناراض تھی لیکن جتا نہیں پائی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے سارے آنسو گلے میں اٹک چکے ہیں اور مجھے بولنے سے روک رہے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھی اور بغیر والد صاحب کی طرف دیکھے باہر نکل گئی۔ ان کو لگا کہ شاید میں منہ دھونے جا رہی ہوں کیونکہ مہمان آنے والے ہیں۔ سارا دن میرے والد چھت پر بیٹھ کر اضطرابی میں مہمانوں کا انتظار کرنے لگے۔ وہ صبح سے چھت پر ٹہل رہے تھے۔ آج انہوں نے اپنے کسی شاگرد کو اذان دینے اور پھر نماز پڑھانے کی ذمہ داری بھی دے رکھی تھی۔ سارا دن وہ گھر رہے۔ میں نے تو جب بھی انہیں دیکھا وہ ٹہل رہے تھے۔ حیرت ہوئی کہ آج انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ شام گزر گئی۔ والد صاحب پریشان حالت میں نیچے اترے اور کہنے لگے، جو کھانا بنا ہوا ہے وہ دوسرے گھروں میں بھجوا دو کیونکہ مہمان نہیں آ رہے۔ وہ بہت اداس تھے اور کمرے میں جا بیٹھے۔ تبھی گیٹ بجا اور وہی اس دن والی لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کو دیکھ کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو بغیر سلام کا جواب دیے کچن میں چلی گئی۔ وہ بغیر پوچھے ابا کے کمرے میں جانے لگی۔ اس نے تو دروازہ بجایا بھی نہیں تھا۔
न अब्बा जान से इजाजत ली थी, बल्कि जैसे आई ऐसे ही कमरे में चली गई। मुझे रोने के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। मेरे वालिद कारी साहब थे और ऐसे काम कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो मुझसे क्यों छुपा रहे हैं, वो भी मेरी उम्र की लड़की के साथ। इस बात ने मुझे दुख में मुब्तला किया हुआ था। अभी वो लड़की और वालिद साहब बाहर निकले। वालिद साहब ने उसे बैठक में ही सोने की जगह बना दी और खुद कमरे में चले गए। मैं अपने लिए चाय बना रही थी। मैंने अपने आंसुओं को बमुश्किल रोका हुआ था। अभी वो लड़की आई और चाय बनाने लगी। मैंने उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में आने की और मुझसे बगैर इजाजत लिए कोई भी चीज छूने की। वो कहने लगी, इस घर में जितना तुम्हारा हिस्सा है उतना मेरा भी है। मुझसे इस चीज की उम्मीद तुम हरगिज मत रखना कि मैं तुमसे इजाजत लूंगी। ये कहकर वो वहां से जा चुकी। मैं तो हक्का बक्का उसको घूर रही थी। अपने चाय उठाई और कमरे में आकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। पैदा हुई तो माँ मर गई और अब अब्बू ने मेरी उम्र के जितनी लड़की से शादी करके मुझे मेरी ही सहेलियों के सामने शर्मिंदा कर दिया था। मुझ में वालिद साहब से इस बारे में पूछ गुछ करने की हिम्मत नहीं थी। आज कल मोहल्ले वाले भी मेरे वालिद के खिलाफ बहुत बोल रहे थे। मैंने उन सब की बातों को नजरअंदाज किया। अभी सुबह हुई तो वो लड़की चीखती चिल्लाती हुई गली में निकल गई और कहने लगी कि इस बूढ़े मौलवी ने मेरी इज्जत लूट ली है। ये कितने दिनों से मुझ पर नजर रखे हुए था। मुझे बेटी बनाकर झांसा देकर उसने मेरी इज्जत लूट ली है। ये जिनाई है, लोगों इसे मार डालो। अगर ऐसा मौलवी हो तो सोचो उसकी इमामत में अदा की गई नमाज का भी कोई फायदा नहीं। कल को तुम्हारी बच्चियां भी महफूज नहीं होंगी। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। उसके कपड़े फटे हुए थे, सर पर दुपट्टा नहीं था, बाल खुले हुए थे। वो लड़की मुझे एक नंबर की मकार लगी। लोग जो कितने दिनों का गुस्सा मेरे वालिद साहब पर लिए हुए थे वो आगे बढ़े और वालिद साहब को पत्थर मार मार कर वहीं कत्ल कर डाला। मैं उनको बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन औरतों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे वालिद साहब को पत्थर मार मार कर मार दिया। मैं अपनी आंखों से अपने बाप की मौत का मंजर देख रही थी। मेरा दिल फट रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन औरतों ने मुझे इतना मजबूती से पकड़ा हुआ था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे वालिद का सारा जिस्म खून खून हो चुका था और उनकी गर्दन बेजान होकर एक तरफ लड़क गई थी। लोग बातें बना रहे थे कि सारी जना ही निकला, लेकिन जब उन्होंने मेरे वालिद के लिए कब्र खोदी तो जो खुशबू उनकी कब्र से निकल रही थी उसको सूंघ कर लोग हैरान रह गए और मेरे वालिद को जन्नती करार देने लगे कि ऐसी खुशबू तो जन्नतियों के कब्रों से ही आती है। उनकी गलत फहमी ने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया था। अब वही लोग मेरे वालिद के जन्नती होने की नवीद सुना रहे थे, क्योंकि वो लड़की इकरार कर चुकी थी कि उसने ये सब मौलवी से बदला लेने के लिए किया है, वरना मौलवी साहब ऐसे नहीं थे। लोगों को अपने किए पर पछतावा था और वो मुझ पर तरस खा रहे थे और मुझसे हमदर्दी जिता रहे थे, लेकिन उनकी हमदर्दी मुझे जहर से भी बद लग रही थी। उनकी मौत का मंजर देखकर मैं वहीं बेहोश हो गई।
جب آنکھ کھلی تو وہ لڑکی میرے پاس بیٹھی تھی جس نے میرے والد کا قتل کروایا تھا۔ میں اٹھی اور اس کو مارنے کے لیے دوڑی، ابھی وہ کہنے لگی میں رشتے میں تم سے بڑی ہوں، تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لو۔ اس کی یہ بات سن کر میں جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی اور اسے گھورنے لگی، تم میری بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ میں تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری والدہ سے شادی سے پہلے تمہارے والد نے میری ماں سے شادی کی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں اس سے پوچھنے لگی تفصیل سے بتاؤ، یہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میری والدہ کا انتقال تمہارے والد کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مولوی اکبر کے والد نے ان کی شادی اپنی کسی چچا زاد سے کروا دی۔ میری والدہ یہ غم تو سہ گئی، ان کی شادی بھی کہیں اور ہو گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ مولوی اکبر کی بیوی وفات پا گئی، وہ پھر سے میری ماں کے پاس آ گئے اور اس سے کہنے لگے کہ اگر تم نے طلاق لے لی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ وہ خود بھی مولوی صاحب سے بہت محبت کرتی تھی اور بچپن سے لے کر اب تک انہیں یہی لگا تھا کہ ان کی شادی ہی مولوی اکبر سے ہوگی، لیکن آخر وقت پر ان کے منگیتر کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوئی، ان کا شوہر انہیں اس بات کے طعنے دیتا اور مارتا تھا، وہ خود اس سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے کہا تو وہ خوش ہو گئی، اس نے طلاق لے لی، لیکن مولوی صاحب نے دوسری شادی سے انکار کر دیا۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا، میری ماں تمہارے باپ کی وجہ سے مر چکی تھی، اب تمہارا باپ یہاں مولوی بن کر امامت کر رہا ہے، اسے کیا لگتا ہے اس نے جو گناہ کیا ہے وہ مولوی بننے سے دھل جائے گا؟ یہ کہہ کر وہ لڑکی حقارت سے کہنے لگی ہاں میں نے اپنی ماں کا بدلہ لے لیا ہے، میری والدہ نے خود کو کچن میں آگ لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس درد سے تو نجات دے دی، لیکن ہم دونوں بہن بھائیوں کی زندگی خراب ہو گئی۔ میرا بڑا بھائی ابراہیم اور میں ماریا، ہم دونوں در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا، تمہارے والد کو تمہارے رشتے کے لیے منایا تاکہ میرے بھائی اور تمہاری منگنی ہو سکے۔ وہ خوشی خوشی تمہارے لیے جہیز اکٹھا کرنے لگا، میں اس کے ساتھ گئی۔ تمہارا جہیز اکٹھا کرنے کے لیے اس کی ساری جمع پونجی میں نے ہتھیا لی، وہ کنگال ہو گیا اور پھر میں نے اس پر یہ الزام لگوا کر اپنی ماں کا بدلہ پورا کیا۔ اب تم چاہے جیسے بھی رہو، ہمیں اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا، میں جا رہی ہوں۔ میں صرف تمہیں اس حقیقت سے اشکار کرنا چاہتی تھی، جس دن میری والدہ نے خود کو آگ لگائی وہ 2 دن زندہ رہی، آخری دن مولوی صاحب آئے اور اس خون میں میری ماں کی خودکشی کی وجہ سے وہ نکاح کے لیے راضی ہو چکے تھے، انہوں نے میری ماں سے نکاح کر لیا، یوں میں تمہاری سوتیلی بہن کہلائی، لیکن ہم کبھی بھی نہیں مل سکے۔ میری کوشش تھی کہ میں تمہاری زندگی تباہ کروں، لیکن کوئی بات نہیں، میں نے اپنی ماں کا بدلہ لے لیا، اب تمہارا اور میرا حساب نہیں بچتا، ہم لوگ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی اٹھ کر جانے لگی، میں غصے میں اٹھی اور اس کے پیچھے بھاگ کر اس کا منہ توڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی باہر نکل گئی۔ میری پھپھو نے جلدی سے مجھے پکڑا اور روتے ہوئے کہنے لگی فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے والد نے بھی 2 شادیاں کی تھی،
آج ان کے بچے در بدر ہو گئے ہیں، ان کو ان کے کیے کی سزا ملی ہے۔ یہ کہہ کر پھپھو رونے لگی، مجھے اس سب کو برداشت کرنے میں بہت وقت لگا۔ ہم لوگوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا۔ پھپھو کا بیٹا ارسلان دبئی سے واپس لوٹا تو پھپھو نے ہم دونوں کی شادی کر دی اور پھر ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لیکن آج بھی والد صاحب کا غم دل میں زندہ ہے اور شاید مرتے دم تک رہے گا۔ آج بھی ان کی قبر سے ایسی خوشبو آتی ہے جسے سونگھ کر انسان کا ذہن معطر ہو جاتا ہے۔